اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ فاتحہ، آیہ کریمہ مالک یوم الدین۔ تسلسل ہے، آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، الوہیت اللہ اور اللہ کے نام سے ہوا ہے اس سورہ کا آغاز۔ الحمد للہ رب العالمین، حمد ہے و ربوبیت ہے اللہ کی عالمین کے اندر، اور اس ربوبیت کا انداز الرحمن الرحیم، رحمانی و رحیمی ربوبیت عالمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد اس ہدایت کے منشور کا تسلسل مضمون آگے بڑھا ہے، ہدایت کا مالک یوم الدین۔ مالک ملک سے ہے، اور ملک سے مراد یہ ہے کہ یا مالک سے مراد یہ ہے کہ احاطہ کامل کسی شے کے اوپر، اور اس کے اوپر اس طرح سے حاوی ہو جانا، اس کا مکمل اختیار اس حاوی یا محیط کو حاصل ہو، اور وہ اس شے پر جس پر حاوی ہے مالک اس میں تمام تصرفات بھی کر سکتا ہو، ہر طرح کا تصرف بھی اس میں اس کے لیے ممکن ہو۔ اس استیلاء اور اس احاطہ کو اور اختیار و تصرف کو عربی زبان میں مالکیت کہا جاتا ہے۔ یہ مالکیت حقیقی ہے اور اعتباری۔ حقیقی مالکیت انسان کے اندر، اس کی مثال انسان کے اعضاء و جوارح ہیں، اور انسانی باقی قوتیں ہیں جن کو انسان بروئے کار لاتا ہے۔ اس قسم کے احاطہ کے لیے، استیلاء کے لیے اور تصرف کے لیے ضروری ہے کہ مملوک مالک کے ساتھ قائم ہو، اس کا وجودی رابطہ اس مالک کے ساتھ اس طرح سے ہو کہ اگر مالک جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جس کا اس پر احاطہ ہے، اگر وہ مالک موجود ہے تو یہ ملک بھی موجود ہو، اگر مالک موجود نہ ہوا تو ملک بھی موجود نہ ہو، ختم ہو جائے۔ اس کے وجود و بقا کا دار و مدار مالک کے اوپر ہے۔ انسانی صلاحیتیں، انسانی قوتیں اور انسانی اعضاء و جوارح اسی طرح سے انسان کے وجود کے ساتھ قائم ہیں۔ انسان کی روح اور انسان کا نفس اس طرح سے اپنے اعضاء و جوارح اور بدن پر احاطہ رکھتا ہے، محیط ہے، اور اختیار رکھتا ہے کہ ہر طرح کا تصرف ان قوا میں اور ان اعضاء و جوارح میں روح انجام دیتی ہے اور نفس انسان انجام دیتا ہے۔ اور جب تک یہ نفس قائم ہے، یہ حقیقتیں، یہ قوتیں اور اعضاء و جوارح بھی قائم ہیں،
اور اگر نفس ختم ہو جاتا ہے تو یہ قوتیں بھی اس کے خاتمہ کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ملک حقیقی کی مثال ہے۔ اسی سے انسانوں نے مالکیت کا اعتباری اور فرضی مفہوم اخذ کیا ہے، جس میں مالک کا ملک کے اوپر، مملوک کے اوپر مکمل احاطہ نہیں ہوتا، وجودی ارتباط ان کا قائم نہیں ہوتا، اور دار و مدار ملک اور مملوک کے وجود اور بقا کا اس مالک کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ کسی ایک منفعت کے لیے، کسی فائدے کے لیے یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے دوسری شے سے، اس فائدہ کی خاطر ہم اسے مالک لحاظ کرتے ہیں، مالک فرض کر لیتے ہیں۔ حقیقی مالکیت کے جو ارکان ہیں، شرائط ہیں، وہ موجود نہیں ہیں، لیکن ہم اس مالکیت کے آثار میں سے ایک اثر یہاں پر مد نظر رکھ کر وہ منفعت اور فائدہ شے کا جو کوئی بھی اس سے حاصل کر سکتا ہے، کوئی بھی اٹھا سکتا ہے اس سے فائدہ، جیسے کپڑا ہے یا لباس ہے، یہ لباس کوئی شخص بھی اٹھا کر پہن سکتا ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں، منفعتیں ہیں کپڑے کی، یہ کوئی بھی شخص حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا اپنا ہو یہ کپڑا، کسی اور کا ہو یہ کپڑا، اس کو راستے میں پڑا ہوا مل جائے، کسی سے مستعار لے، مانگ کے لے، اس کپڑے کے اندر ایک عمومی انتفاع ہے، کپڑے کے اندر ایک فائدہ ہے، منفعت ہے، اور وہ مختص نہیں ہے کسی خاص فرد کے ساتھ، کوئی بھی یہ فائدہ اسے اٹھا سکتا ہے۔ انسان کی سماجی اجتماعی زندگی کو نظم دینے کے لیے یہ اشیاء جن کے اندر تصرف، یعنی ان سے فائدہ اٹھانے، استفادہ کا جو پہلو ہے، یہ عمومیت رکھتا ہے، کوئی بھی یہ فائدہ ان اشیاء سے اٹھا سکتا ہے۔ جیسے مٹی ہے راستے کی، اس راستے پہ کوئی بھی شخص چل سکتا ہے، مٹی اٹھا سکتا ہے۔ پودا ہے، یہ پودا کوئی بھی توڑ سکتا ہے۔ پھل ہے، یہ پھل کوئی بھی توڑ کے کھا سکتا ہے۔ درخت ہے، لکڑیاں ہیں، یہ کوئی بھی شخص، ان کے اندر ایک عمومی فائدہ موجود ہے، عام فائدہ دوسروں کے لیے، اور کوئی بھی شخص یہ فائدہ ان چیزوں سے حاصل کر سکتا ہے۔ اب چونکہ انسان اجتماعی صورت میں زمین پر آباد ہے، رہ رہا ہے، تھوڑے انسان ہوں یا زیادہ انسان ہوں، اجتماعیت کے ساتھ رہتے ہیں، ایک اجتماعی زندگی گزارتے ہیں۔ اجتماعی زندگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اکٹھے قریب قریب رہتے ہیں، مکانی فاصلہ ان کا آپس میں قریب قریب ہے، اس کو اجتماعی زندگی کہتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اجتماعی زندگی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی حیات جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، اس حیات میں اس کا ایک پہلو انفرادی ہے، جس میں انسان کی اپنی ذاتی مصلحت، ذاتی منفعت، ذاتی سوچ، ذاتی ارادہ، ذاتی فعل یہ کار فرما ہے۔ اس کے ساتھ ہی انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے جس میں انسان کی ذات کے علاوہ دوسرے افراد کی ذات بھی اس زندگی کا حصہ ہے، اس حیات کا حصہ ہے۔ اس کی مثال ہم گھر میں لے سکتے ہیں۔ ایک گھرانہ، خاندان
چند افراد سے تشکیل پاتا ہے۔ یہ چند افراد اس وجہ سے گھرانہ خاندان نہیں کہلاتے کہ ایک گھر میں یا ایک حویلی میں رہتے ہیں، چونکہ ایک کمرے میں رہنے کے لیے ہاسٹل میں انسان رہتے ہیں، جو قیام گاہوں میں، خوابگاہوں میں، یہ بھی اکٹھے رہتے ہیں، لیکن یہ خانوادہ نہیں ہے، خاندان نہیں ان کو کہہ سکتے ہم۔ چہ بسا خاندان سے زیادہ تعداد ان خوابگاہوں میں اور قیام گاہوں میں رہتے ہیں، یا جیسے ہوٹلوں میں رہتے ہیں، بسوں میں اکٹھے بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، یہاں پر ایک بڑی جمعیت یا تھوڑی جمعیت آپس میں قریب ہو کر مل کے ایک ہی کام کر رہے ہیں، ایک ہی استفادہ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ بس میں بیٹھی ہوئی جمعیت، ٹرین میں بیٹھی ہوئی جمعیت، جہاز میں بیٹھا ہوا یہ مجمع، یا کسی انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے، یا بازار میں جو لوگ گھوم رہے ہیں، یہ خاندان نہیں کہلاتے۔ یہ کیوں خاندان نہیں کہلاتے؟ بھائی کے خاندان میں مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں۔ اگر کسی ہوٹل میں یا کسی مارکیٹ میں یہ تینوں طبقات موجود ہوں، مرد بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، بچے بھی ہوں، تو بھی وہ خاندان نہیں کہلاتے۔ خاندان کے لیے مطلب یہ ہے اس کا کہ یہ جو افراد انفرادی طور پر اپنی ایک ذاتی، شخصی، انفرادی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے آپس میں دوسری ذات کے ساتھ، دوسرے فرد کے ساتھ، دوسرے کی شخصیت کے ساتھ ایک رابطہ ہے، ان کا ایک بڑا گہرا عمیق رابطہ ہے، ان کا نسبی رابطہ ہے، ایک دوسرا ان کا ایک خاندانی رابطہ ہے، تعلق ہے۔ مثلا یہ گھر میں رہنے والے یہ میاں بیوی ہیں، آپس میں یہ عورت و مرد، ایک خاص زوجیت کا تعلق ہے ان کا آپس میں۔ بچے ان کی اولاد ہیں، یہ ان کے والدین کہلاتے ہیں۔ یہ اولاد و والدیت کا رابطہ بھی ایک خاص انسانی رابطہ ہے جو ان کے اندر حقیقت رکھتا ہے، ایک حقیقی رابطہ ہے، فرضی رابطہ نہیں ہے۔ یہ اشخاص، یہ اکائیاں، یہ افراد، چونکہ ایک معین رابطے نے ان کو آپس میں جوڑا ہوا ہے، اس ارتباط نے ان اکائیوں کو ملا کر ایک شے، ایک واحد شے بنا دیا ہے۔ جس طرح انسان کے اعضاء و جوارح متعدد ہیں، انسان میں سر ہے، گردن ہے، سینہ ہے، بازو ہیں، پاؤں ہیں، یا اسی طرح اعضاء و جوارح میں جائیں تو بہت ساری چیزیں تفصیل ہے، لیکن یہ ساری تفصیل اپنی انفرادی پہچان، انفرادی وجود، انفرادی تشخص رکھنے کے علاوہ آپس میں ایک وجودی رابطے سے منسلک بھی ہیں۔ ایک تعلق اس طرح کا ہے کہ ایک دوسرے سے مل کر یہ ایک شے، ایک حقیقت کو تشکیل دیتے ہیں، اور اس حقیقت کا نام ہے بدن، جسم۔ جسم ان ساری تفصیلات سے، ترکیبات سے مل کر بنا ہے۔ ریت کا ڈھیر یا اینٹوں کا ڈھیر یہ جسم نہیں کہلاتا، چونکہ وہ صرف ایک دوسرے کے قریب قریب پڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کا آپس میں کوئی وجودی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ ریت کا ڈھیر یا اینٹیں یہ مل کر ایک حقیقت واحد، ایک تیسری حقیقت، ایک علیحدہ حقیقت تشکیل نہیں دیتے۔ اجتماعیت یہاں پیدا ہوتی ہے کہ جہاں چند چیزیں الگ الگ اپنی حیثیت رکھتی ہوں، انسان جیسے افراد الگ اپنی شناخت، پہچان، تشخص رکھتے ہوں، لیکن ان کے اندر ایک ایسا پہلو ہے جس سے یہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گہرا ربط ہے ان کا۔
اس رابطے نے ان سب کو ملا کر ایک حقیقت دیگر، ان کے علاوہ ایک حقیقت دیگر بھی ایجاد کی ہے اس رابطے نے۔ مثلا ہم یوں لحاظ کریں کہ ایک گھر میں اگر 5 افراد کا خاندان ہے، یہ 5 افراد اس گھر میں ذاتی حیثیت سے 5 افراد ہیں، لیکن ان 5 کے علاوہ ایک چھٹی حقیقت بھی یہاں پائی جاتی ہے، وہ خاندان ہے۔ وہ خاندان بھی حقیقتاً اس گھر میں مقیم ہے، لیکن یہ خاندان ان 5 افراد کے ملنے سے تشکیل پاتا ہے۔ 5 افراد اگر اپنا رابطہ نظر انداز کریں یا ہم ان کا آپس کا تعلق نظر انداز کر کے ان کو دیکھیں تو یہ ایک فرد کہلاتا ہے، خاندان نہیں کہلاتا۔ 5 کا آپس میں تعلق مد نظر رکھیں تو یہ 5 مل کر ایک چھٹی چیز وجود میں لاتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، اور وہ چھٹی چیز انہی سے قائم ہے، اور یہ اس چھٹی چیز کو تشکیل دینے والی اکائیاں ہیں، یہ اس کے اجزاء اور اعضاء ہیں۔ وہ چھٹی چیز اجتماعی زندگی ہے۔ وہ خاندان، گھرانہ، یہ اجتماعیت کا پہلو ہے جو انسان کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ اب انسان انفرادی طور پر ایک حیثیت رکھتا ہے، اس کے تقاضے ہیں، ضروریات ہیں اس کی انفرادی زندگی کے، اور اس کی پرورش ہے، لیکن اس انفرادی زندگی کے لیے جو آغوش ہے جس میں یہ فرد پیدا بھی ہوتا ہے، پرورش بھی پاتا ہے، اپنی ضرورتیں ساری حاصل کرتا ہے، اس آغوش کا نام خاندان ہے۔ خاندان ایک حقیقت ہے، فرض نہیں ہے، محض ایک اعتباری جمعیت کا نام نہیں ہے۔ خاندان ایک حقیقی وجود ہے، جس طرح سے فرد کا حقیقی وجود ہے، خاندان بھی حقیقتاً موجود ہے، لیکن یہ حقیقت خاندان کی اس طرح سے ہے کہ وہ ان 5 کی ترکیب سے وجود میں آتا ہے، اور وجود اس خاندان کا انہی سے قائم ہے، اور یہ 5 اسی خاندان کی آغوش میں ہیں۔ اسی کو ہم وسعت دیں کہ یہی انسان جو ایک اجتماعی زندگی کی ابتدائی شکل میں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اسی طرح اس سے وسیع تر ایک انسانی سماج سے اور ایک انسانی معاشرے سے، جمعیت سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ جیسے ہم قوم کہہ لیں یا قبیلہ، یہ قوم و قبیلہ بھی خاندان کی طرح ایک حقیقت ہے، یعنی انسان دوسرے انسانوں سے مل کر، دوسرے انسانوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اس کا نسبی رشتہ ہو، دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر ایک اور بڑی حقیقت تشکیل دیتا ہے، ایک مرکب اور ترکیبی بڑا وجود ان اکائیوں سے مل کر بنتا ہے، جسے ہم قرآن کی اصطلاح میں امت کہتے ہیں، یا عام عرف میں قوم کہتے ہیں، اور جامعہ شناسی سوشیالوجی کی اصطلاح میں جس کو معاشرہ یا سماج کہتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت رکھتا ہے، اس کا وجود حقیقی ہے، اور انسان اس سماج کی آغوش میں اپنی انفرادی ساری ضرورتیں حاصل کرتا ہے، جس حیثیت سے بھی ہو۔ یہ سماج ہے جو اسے پرورش کرتا ہے، سماج اسے پالتا ہے، سماج اسے حفاظت کرتا ہے، سماج اس کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ سماجی پہلو زندگی کا انسان کی حیات میں اہم اور مرکزی پہلو ہے۔ اب چونکہ ایک اجتماعیت ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھیں وسائل ہیں انسان کی زندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرورش کے لیے زمین کے اندر وسائل ایجاد کیے ہیں، بلکہ زمین کو انسانی ضرورتوں اور انسانی ضروری وسائل سے بھر دیا ہے۔ مکمل طور پر زمین میں
اس سے زیادہ اور گنجائش نہیں ہے. جتنی گنجائش تھی اتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھ دیے ہیں، اور یہ سب انسانی زندگی کی ضرورت کے وسائل ہیں، اجتماعی زندگی کے اور انفرادی زندگی کے. چونکہ پوری زمین وسائل کا نام ہے اور انسان ان وسائل کا محتاج ہے، انسان کی زندگی ان وسائل پر انحصار کرتی ہے. جیسے انسان کی خوراک ہے، غذا ہے، زمین سے غذا پیدا ہوتی ہے انسان کے لیے، اور سب انسانوں کی ضرورت ہے یہ غذا، اور انسان اس غذا کے محتاج ہیں. یہاں پر تمام انسان اس تمام غذا کے خواہاں ہیں. زمین کے اوپر جتنی غذا پیدا ہوتی ہے ہر انسان یا ہر طبقہ اس سب کا خواہاں ہے. اگر یہاں انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے، جیسے جانور ہیں جنگل میں، جنگل وسائل کا نام ہے، اور جنگل میں جانور ہیں، جنگلی جانور ہیں، حیات جنگل، اور جنگل میں ان کی ساری ضرورتیں ہیں. جنگلی جانور آزاد ہیں، جنگل وسائل حیات سے بھرا ہوا ہے جنگلی حیات کے لیے، اور جنگلی جانور آزادی کے ساتھ اس جنگل سے استفادہ کر رہے ہیں. وہاں پر جنگل کے جانور جنگل کے مالک نہیں ہوتے، ہر چند وہ زور آزمائی کرتے ہیں، زوروری کرتے ہیں، ضعیفوں کو یا بھگا دیتے ہیں یا انہیں شکار کر لیتے ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن جنگل میں جتنے وسائل ہیں جنگلی حیوانات کے لیے، اس میں جنگلی حیات کا کوئی شے مالک نہیں ہے. مثلا ہاتھی مالک نہیں ہے، عظیم الجثہ ہے، بڑا ہے، جنگل میں ہے، لیکن جنگل کا مالک نہیں ہے. یہ جنگل اس کے لیے بھی ہے سارا جنگل، اور یہ سارا جنگل دوسرے حیوانات کے لیے بھی ہے. لہٰذا اپنی اپنی ضرورت اور تقاضے کے مطابق وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں. ہو بہو اسی طرح جیسے جنگل وسائل سے مالا مال ہے، بھرا ہوا ہے، اٹا ہوا ہے، اور جنگل جانوروں سے بھی بھرا ہوا ہے. یہ سارے جانور اس سارے جنگل سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی اپنی ضرورت کے مطابق، اور کوئی جانور اس جنگل میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے، صرف استفادہ کرے. انسان بھی اسی طرح زمین کے اوپر جتنی زمین ہے جنگل سمیت اور جنگلی جانوروں سمیت، یہ انسان کی زندگی کے وسائل اور خوراک میں شمار ہوتے ہیں. اور انسان جو زمین پہ آباد ہیں، مقیم ہیں، یہ سب انسان ان سب وسائل کے خواہاں ہیں. لیکن انسان کے لیے یہاں پر ایک قانون یہ بنایا گیا ہے کہ انسان اس زمین کو آپس میں تقسیم کریں گے. اس سے استفادہ کرنے کے لیے، اس میں تصرف کرنے کے لیے، اپنی ضروریات اس زمین سے فراہم کرنے کے لیے زمین پر اپنا حق اور زمین پہ اپنا استحقاق تقسیم کریں گے. اگر یہ اور وہ قانون جس کے ذریعے سے یہ نظم پیدا ہوگا کہ ضرورت کی ساری چیزیں سب انسانوں کو ملیں، زمین میں جتنی چیزیں ہیں یہ زمین پہ رہنے والے سب انسانوں سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن اگر انسانوں کو ضابطہ بنا کر، قانون بنا کر اس استفادے کے لیے نہ آمادہ کریں تو انسان ان وسائل پہ قبضے، ان وسائل کو ہتھیانے اور ان وسائل پر مسلط ہونے کے لیے انسان کو نابود کر دیں گے. اگر جنگل کے جنگلی حیوانات کی طرح ہوں کہ جنگل
سب جانوروں کا ہے، چھوٹے بڑے کمزور، ان میں گوشت خار گیا خار جتنے بھی ہیں ان سب سے جنگل تعلق رکھتا ہے۔ چونٹیاں ہیں جنگل میں، یہ ان کا بھی ہے، اور جنگل میں ہاتھی اور زرافہ ہیں، یہ جنگل ان کا بھی ہے۔ اور تقسیم شدہ نہیں ہے کہ یہ علاقہ چونٹیوں کا ہے، یہ علاقہ زرافہ کا ہے، یہ علاقہ ہاتھی کا ہے، یہ شیر کا ہے، یہ بھیڑیے کا ہے، یہ زیبرا کا ہے۔ ہزاروں انواع، لاکھوں انواع جنگل میں جانوروں کی رہتی ہیں، اور جنگل میں کروڑوں وسائل موجود ہیں ان کی خوراک، لیکن یہ سب اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قبضہ کوئی جانور زمین پر نہیں کرتا، جنگل پر قبضہ نہیں کرتا۔ اب یہ جو انسانی کہانیاں بنی ہوئی ہیں، داستانیں ہیں کہ جنگل شیر جنگل کا بادشاہ ہے، یہ انسانی تصورات ہیں، اختراعات ہیں، ورنہ نہ شیر کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ میں بادشاہ ہوں، اور نہ ہی کسی اور جانور کے ذہن میں ہے کہ یہ ہمارا سلطان ہے یا بادشاہ ہے۔ یہ کہانی انسان نے بنائی ہے، انسان نے شیر کو یہ حیثیت جنگل میں بادشاہ والی عطا کی ہے۔ جنگل میں بادشاہت نہیں ہے، جنگل میں رعایا نہیں ہے، جنگل میں حکومت نہیں ہے، جنگل میں قانون نہیں ہے، جنگل میں پارلیمان نہیں ہے، جنگل میں عدالتیں نہیں ہیں، جنگل میں جرائم نہیں ہیں، جنگل میں کچھ بھی نہیں ہے، جنگلی حیات ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں، بادشاہت، حکومت، رعایا، یہ سب انسانی زندگی کا حصہ ہیں، حیوانی زندگی میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں۔ کیوں انسان کو کہا گیا ہے کہ یہ بانٹ کے کھائے، یہ دوسروں کا حصہ چھوڑ کے اپنی ضرورت زمین سے حاصل کرے؟ اس لیے کہ انسان کے اندر جو ہوس ہے، خواہش ہے، وہ خواہش سلطہ عربی میں اس کو کہتے ہیں، تسلط، قبضہ۔ اس کے اندر یہ اندرونی خواہش ہے، ارادی طور پر انسان ضرورت پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ جتنی موجودیت ہے، جو بھی شے موجود ہے، اس سب کو ہتھیانا، اس سب پہ قبضہ کرنا، اس سب پہ مسلط ہونا، اس سب کو اپنے کنٹرول میں، اختیار میں لینا، یہ ہر انسان کی اندرونی خواہش ہے، طبیعی خواہش ہے انسان کے اندر یہ۔ اب ہر انسان پوری زمین مانگتا ہے، بانٹ کے نہیں کہ آدھی میری ہو آدھی دوسروں کی ہو۔ ہر انسان کو اگر جنگل کی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے تو ہر انسان ہر چیز کو ہتھیانا چاہتا ہے۔ اس لیے انسانوں کے اندر ایک قانون اور ضابطہ ہے جو خود انسانوں نے بھی اس کو اپنایا ہوا ہے، خواہ مذہبی لوگ ہوں، غیر مذہبی لوگ ہوں، کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں، قدیم انسانی نسل ہو، موجودہ انسانی نسل ہو، اور یہ ہزاروں سال سے انسان جو زمین پر مقیم ہے، اس کی ہر نسل کے اندر یہ قانون ضروری ہے، حدود ضروری ہیں۔ چونکہ اگر انسان میں ارادہ نہ ہوتا، شعور نہ ہوتا، خواہش نہ ہوتی، ہوس نہ ہوتی، تو یہ جانوروں کی طرح بالکل بغیر کسی نظم و نظام کے، بغیر قانون کے، بغیر آئین کے، بغیر حکومت کے، بغیر بادشاہت کے، ہر جانور اپنی طور پر زندگی گزار رہا ہوتا۔ جنگل میں کیوں قانون نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ ایک تو قانون ہوتا ہے عقل و شعور و ارادہ رکھنے والی مخلوق کے لیے، اور دوسری ضرورت قانون کی وہاں پڑتی ہے جہاں پر اجتماعی زندگی ہو، سماج ہو، جہاں پر اجتماعیت کو نظم دینے کے لیے قانون چاہیے ہوتا ہے۔ شریعت کا ترجمہ قانون ہوتا ہے، عربی میں جس کو شریعہ کہتے ہیں، اردو میں اس کو قانون کہتے ہیں، اور فارسی میں اس کو قانون کہتے ہیں، ضابطہ، آئین کہتے ہیں۔ شریعت و آئین و قانون انسان کو چاہیے، انسان کی ان خصوصیات کی وجہ سے۔
اگر انسان عاقل نہ ہوتا، انسان باشعور نہ ہوتا، انسان با ارادہ نہ ہوتا، اور انسان اجتماعی زندگی کا حامل نہ ہوتا، جس طرح سے جانور یہ تینوں چیزیں نہیں رکھتے، ارادہ نہیں رکھتے، عقل و شعور نہیں رکھتے، اور اجتماعیت و سماج نہیں رکھتے، اس وجہ سے انہیں ان سارے نظام کی سسٹم کی ضرورت نہیں ہے۔ کھلی زمین پر وہ جانور پیدا کر دیے گئے ہیں اور سارا جانوروں کا میدان کھلا ہے، کوئی قلم رو کسی جانور کے لیے نہیں، اس کی مرضی ہے۔ جیسے مہاجر جانور ہیں، خصوصاً پرندے، یہ سردیوں میں ایک بر اعظم میں ہوتے ہیں، گرمیوں میں دوسرے بر اعظم میں آ جاتے ہیں، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ بر اعظم کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ اپنی ضرورتیں دیکھتے ہیں، سردیوں کے موسم میں گرم علاقوں میں چلے جاتے ہیں، گرمی کے موسم میں سرد علاقوں میں، ٹھنڈے علاقوں میں ہجرت کر کے نقل مکانی کر کے چلے جاتے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں یہ زمین انہی کے لیے ہے، یوں نہیں ہے کہ یہاں یہ اجنبی ہیں، ہم انسان ان کو مہاجر کہتے ہیں، ورنہ پرندے ساری زمین، پرندہ جب تک زمین پر ہے مہاجر نہیں ہے، بھلے زمین سے باہر چلا گیا، کسی اور کرہ پہ چلا گیا، پھر کہیں گے کہ یہ زمینی مخلوق چاند پہ چلی گئی ہے، زمینی مخلوق مشتری مریخ پہ چلی گئی ہے، مہاجر وہاں کہلائے گی، ورنہ زمینی مخلوق زمین پر مہاجر نہیں ہے، مقامی ہے، یہ زمین اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ انسان زمین پر ہے، لیکن انسان کی زندگی کی خصوصیات یہ ہیں کہ ایک تو شعور رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، اور سماجی پہلو زندگی کا رکھتا ہے، اجتماعیت رکھتا ہے، جو انسانوں کے علاوہ باقی موجودات فاقد ہیں، حتیٰ ملائکہ، فرشتے سماج نہیں رکھتے، اجتماعیت نہیں ہے، اسی لیے فرشتوں کے اندر بھی قوانین، عدالتیں اور بادشاہت، سلطنت نہیں ہے، فرشتے فرشتوں کے حاکم نہیں ہیں، مملکت نہیں ہے، چونکہ وہ یہ تین خصوصیات نہیں رکھتے جو انسان کے اندر موجود ہیں۔ یہ سماجی اور اجتماعی زندگی انسان کی زندگی کا حقیقی پہلو ہے۔ ہم سماجی زندگی، گھریلو زندگی گزارتے ہیں، گزار بھی چکے ہیں، گزار بھی رہے ہیں، لیکن شعور نہیں رکھتے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے انسان کو بار بار، لا یشعرون، کئی جگہ پر ہے قرآن کریم میں، لا تفقہون، سمجھ نہیں رکھتے ہو، شعور نہیں رکھتے ہو، فہم نہیں رکھتے ہو، لا یعقلون، تعقل نہیں رکھتے ہو، جو کچھ دیکھ رہے ہو، کر رہے ہو، اسی کا شعور نہیں رکھتے ہو تم۔ خوب یہ بے شعوری کبھی انسان پر طاری ہو جاتی ہے، توجہ نہیں ہوتی۔ ہم انفرادی خواہشات یا انفرادی زندگی کی طرف، انفرادی پہلو کی طرف زیادہ مائل ہیں، زیادہ توجہ ہماری انفرادیت کی طرف ہے، جبکہ جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور قائم ہیں وہ اجتماعی زندگی ہے۔ انفرادی زندگی اصالت نہیں رکھتی، اصل اجتماعیت ہے انسان کی، فرد اس کے اندر جنم لیتا ہے، پرورش پاتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، تقاضے پورے کرتا ہے، اپنی پرورش تکامل حاصل کرتا ہے اجتماعیت کے اندر۔ اگر اجتماعیت نہ ہو، انسانی زندگی متوقف ہو جائے گی، وہیں رک جائے گی، یعنی فرد بھی ختم ہو جائے گا، زمین سے انفرادی حیات کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، انسانی حیات کا، اگر انسان کی اجتماعی زندگی نابود ہوئی یا ختم ہوئی۔ خوب اس ضابطے کے تناظر میں، یعنی اس حقیقت کے تناظر میں، اس کی روشنی میں ایک قانون جو انسان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، الہی ضابطے اور شریعت کے اندر بھی ہے، دین کے اندر بھی ہے، اور انسانوں نے خود اپنے لیے بھی اس کو لحاظ کیا ہے، وہ ہے
مالکیت کا قانون جو باقی موجودات میں نہیں ہے، صرف انسان میں ہے۔ کیوں مالکیت کا قانون ان کے لیے مقرر کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ وسائل، یہ زمین اور یہ انسان ساری زمین کا خواہاں ہے۔ ہر انسان، ہر طبقہ اکتفا کرنے والا نہیں ہے، قانے نہیں ہے جانوروں کی طرح۔ جانور قانے ہے۔ جانور جو ہی اس کا پیٹ بھرتا ہے بالکل زمین و ما فیہا سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ اسے زمین سے اتنا ہی چاہیے تھا، بس میرا پیٹ بھر گیا کافی ہے۔ باقی اب یہ باقی چیزیں اس نے کہا یہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، کتنی ہی مرغوب کیوں نہ ہو، وہ سٹور نہیں کرتا، وہ آ کے جمع نہیں کرتا۔ یہ جو بعض جانور سٹوریج کا کام کرتے ہیں جیسے چونٹیاں ہیں، باقی جانور ہیں، یہ ہرس و لالچ نہیں ہے ان کے اندر کہ باقیوں کا حصہ اٹھا کے، بلکہ یہ ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کا بہت ہی خوبصورت نظام بنایا ہے، حیاتی نظام، حیاتیات سے تعلق رکھنے والا۔ یہ دراصل اس زمین کی بقا کے لیے یہ سارے موجودات اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہماری نظر میں دیمک غلط چیز ہے، نقصان پہنچانے والی ہے۔ ہم کھڑکیاں، دروازے، الماریاں بناتے ہیں، کتابیں، دیمک آ کے چاٹ جاتی ہے۔ دیمک کا کام کتابیں چاٹنا نہیں ہے، دیمک کا کام اس زمین کے اندر اپنا ایک رول ادا کرنا ہے کہ جن گرم علاقوں کے اندر دیمک پیدا ہوتی ہے تو اس نے وہ جتنا غیر ضروری زمین کے اوپر ڈھیر ہے، کچرا جمع ہوتا ہے، یہ سارا کچرا اس نے ڈسپوز کرنا ہوتا ہے، ورنہ زمین قابل نہیں رہے گی رہائش کے۔ یہ میونسپل شعبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے پوری زمین کے اوپر، جہاں جنگلات ہیں وہاں یہ موجود ہے۔ اسی طرح چیونٹی، یہ بھی ایک میونسپیلٹی ہے جو زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایجاد کی ہے، ایک برانچ ہے جس کا کام صفائی ہے، تصفیہ ہے، یعنی زمین کا جو حیاتیاتی نظام ہے اس میں توازن قائم رکھنا ہے اس نے۔ اسی طرح بہت سارے دوسرے چیزیں ہیں جو ان مرداروں کو کھا جاتے ہیں، کچرا، اضافی چیزیں، فالتو چیزیں، ایک خودکار طریقے سے۔ جیسے جنگل میں چیزیں اگتی ہیں، جنگل کی کوئی صفائی تو کوئی نہیں کرتا، لیکن آپ جب بھی جائیں صاف ستھرا ہوتا ہے جنگل، آپ کے ماحول کی طرح نہیں ہوتا۔ جب بھی جنگل جائیں صاف ستھرا ملے گا۔ کون کرتا ہے صفائی اس کی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ کچھ صفائی پرندے کر دیتے ہیں، کچھ صفائی حشرے کر دیتے ہیں، کچھ صفائی یہ کیڑے مکوڑے کر دیتے ہیں، کچھ صفائی یہ چونٹیاں دیمک کر دیتی ہیں۔ ہمیشہ جنگل صاف ستھرا آپ کو ملے گا، گندا نہیں ہوگا وہ۔ یہ پتے اتنے گرتے ہیں جنگلوں کے اندر، اگر یہ 100 سال کے پتے جمع کریں تو جنگل ختم ہی ہو جائے گا، سارے پتے ہی پتے ہوں گے، درخت کوئی نہیں ہوگا وہاں۔ لیکن 100 سال جنگل کے پتے گرتے ہیں، ان پتوں کے اس میں دبتا نہیں ہے، جنگل ختم نہیں ہوتا، نہ زمین کی سطح بلند ہوتی ہے، پتا چڑھتا جائے۔ اگر 100 سال ایک ایک پتا بھی اوپر رکھتے جائیں تو کہاں ڈھیر جا پہنچتا، ابھی ہمالیہ سے بڑا پہاڑ پتوں کا ہو جاتا۔ لیکن یہ پتے آپ دوسرے موسم میں جا کر دیکھیں نظر نہیں آتے آپ کو۔ اسی طرح یہ گھاس بھوسا، یہ بوٹیاں جو اگتی ہیں، بہت خوبصورت نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، زمین کا حد درجہ زیبا اور حسین و جمیل نظام ہے۔ اگر انسان میں شعور آ جائے، فہم آ جائے اور اس نظام کو سمجھنا شروع کر دے، قدم قدم پہ انسان کے لیے حمد و شکر کا مقام ہے اور سجدے کا مقام ہے۔ یہ زیبائی اگر انسان سمجھنا شروع کر دے، درک کرنا شروع کر دے، نافہمی انسان کی ختم ہو، جہالت ختم ہو۔ باشعور بنایا ہے لیکن شعور سے فائدہ نہیں اٹھاتا، شعور کو ہوا و ہوس کی
مد میں استعمال کرتا ہے، شعور کو خواہشات شہوات کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنی حیات کے لیے بنیاد قرار نہیں دیتا۔ انسان کے اندر یہ تسلط، سلطے کی خواہش ہے، غرائز جو انسان میں شناخت کیے گئے ہیں، جیسے حواس ہیں۔ پرانے قدیم ماہرین علم انسان شناسی، انہوں نے انسان کے لیے 5 حصے کشف کیے ہیں، اور ابھی تک ہم نے اسی پر اکتفا کیا ہوا ہے کہ حواس 5 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم انسان شناسی اس نے آگے ترقی نہیں کی، یا انسان شناسی میں یہ بیان کیا گیا تھا قدیم انسان شناسی میں کہ انسان کے اندر 14 غریزیں ہیں۔ 14 غریزیں تو نہیں ہیں، انسان کے اندر متعدد غریزیں ہیں، لیکن پہلے جو علماء تھے انہوں نے دقت کر کے انسان کے اندر یہ غریزے کشف کیے تھے۔ ان میں سے ایک غریزہ انسان کے اندر غریزہ تسلط ہے، سلطہ، قبضہ، حاوی ہونا، ہر چیز پر حاوی ہونا۔ یہ ہر انسان کے اندر ہے۔ جو نہیں کر رہے یہ کام اندر خواہش ہونے کے باوجود، وہ 2 وجوہات سے ہیں، یا وہ قانون کے پابند ہیں، منظم ہیں، شعور رکھتے ہیں، شعور رکاوٹ ہے اور قانون کی پابندی کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتے، یا پھر کمزوری کی وجہ سے نہیں کرتے، ضعیف ہیں، کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے اتنی، اور سامنے رکاوٹیں زیادہ سمجھتے ہیں۔ ورنہ ہر انسان ہر ایک کا خواہاں ہے، ہر چیز کا خواہاں ہے۔ اس کو منظم کرنے کے لیے کہ اس غریزہ سلطہ کی وجہ سے انسان کو نابود نہ کرے، انسانوں کے لیے قانون ہے، اور اس قانون میں ایک بہت ہی بنیادی قانون مالکیت کا ہے کہ ان وسائل پر انسان کی مالکیت ثابت کی جائے، یا ان مالکیت کا حق ان کو دیا جائے۔ کس حد تک مالکیت کا حق؟ ان کے وجود کی مالکیت نہیں ہے، ان کے فائدے کی مالکیت، انتفاع کی مالکیت، نفع کی مالکیت۔ جیسے آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، ماہانہ کرایہ دیتے ہیں، یہ معاوضہ دیتے ہیں، 2 چیز آپ معاوضہ دیتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کسی چیز کے مالک بنتے ہیں۔ آپ ماہانہ کرایہ مالک مکان کو دیتے ہیں، وہ کرائے کا پیسے کا مالک بن جاتا ہے۔ اس کے بدلے میں آپ کس چیز کے مالک ہیں؟ آپ اس مکان کے مالک نہیں ہیں، زمین کے مالک نہیں ہیں، عمارت کے مالک نہیں ہیں، اس عمارت کے اندر موجود فائدے کے مالک بنائے ہیں آپ نے۔ انتفاع آپ کی ملکیت فرض کی گئی ہے اس پر بھی۔ بس انسان کی مالکیت زمین کے وسائل کے اوپر اس کی وجودی مالکیت نہیں ہے، ان اشیاء کی عینیت کا مالک نہیں ہوتا انسان۔ اس لیے زمین کی عینیت کو نہیں چھیڑ سکتا، جو ابھی کر رہا ہے۔ عین وہ حقیقت، خارج از ذہن حقیقت کو عین کہتے ہیں، اصطلاح ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کی اردو اور گالیاں دینے کی اردو میں یہ اصطلاحات رائج نہیں ہیں۔ ہم تعلیم انگلش میں حاصل کرتے ہیں، گالی شالی دینی ہو تو پنجابی اور اردو میں آ جاتے ہیں، یا پھر میڈیا پہ کچھ ہانکنا ہو تو یہ کام کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جس قوم کو اپنی زبان سے نفرت ہو، اپنے وجود سے نفرت ہو، اپنی تاریخ سے نفرت ہو، غلام ایسے ہوتے ہیں، غلاموں سے بہت دیر سے غلامی کے جرسوں میں ختم ہوتے ہیں۔ موروثی ہوتی ہے یہ بیماری، ایک نسل غلامی اپناتی ہے، 1000 نسلیں غلامی سہتی ہیں پھر، اور یہ غلامی
ابھی تک موجود ہے۔ اس کا ایک بڑی علامت یہ ہے کہ ہم اپنی تمام قومی امور سے بیزار ہیں، متنفر لوگ ہیں ہم، اور یہ ہماری سب سے گھٹیا پن ہے ہمارا، یعنی بہت پست ہیں اس پہلو سے کہ اپنی قومی شناخت کو ہم ادعا نہیں رکھتے، اس کو ہم اپناتے نہیں ہیں، اس سے لا تعلقی ظاہر کرتے ہیں، یعنی ہم پتلون پہن کے شخصیت کا احساس کرتے ہیں، ہم انگریزی بول کے شخصیت باشخصیت ہونے کا احساس کرتے ہیں۔ یہ ہر پاکستانی میں ہے، اور یہی احساس کمتری ہے، یہی پستی ہے، یہی گھٹیا پن ہے۔ دنیا میں کوئی قوم ایسے نہیں ہے کہ جو اپنی قومی میراث سے ہٹ کر کچھ اور بنے تو باشخصیت ہے۔ مثلا پاکستان میں سب سے بہترین اعلیٰ طبقہ کون سا ہے؟ جو یورپ میں ہے، جن کے رشتہ دار یورپ میں ہیں، کتنے فخریہ طور پر بتاتے ہیں ہمارے بچے یورپ میں ہیں، ہمارے رشتہ دار یورپ میں ہیں، ہماری بہن یورپ میں ہے، ہمارا بھائی یورپ میں ہے۔ غیر ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ یہ کہنے کی، آپ نہ بھی کہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں، لیکن یہ ایڈریس ضرور دیتے ہیں۔ یعنی آپ ہمیں ایسے پینڈو گھٹیا پسماندہ نہ سمجھیں، ہم بڑے اعلیٰ طبقے سے لوگ ہیں، ہمارے خاندان کے اتنے افراد دوسرے یورپی ممالک میں رہتے ہیں۔ یہ حد درجہ پستی ہے۔ آپ یورپ میں جائیں، ساری دنیا میں جائیں، ساری زمین پہ جائیں، ممانعت تو کہیں بھی نہیں ہے، لیکن فخریہ کیوں ہے آپ کے لیے یہ کہ وہاں جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، ہم فخریہ ہیں؟ یہ احساس کمتری ہے۔ اب اردو سے بیزاری کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اردو الفاظ استعمال کریں تو آپ کو بہت مایوسی ہوگی، چونکہ یہ پوری قوم اردو نہیں سمجھتے، اردو الفاظ نہیں سمجھتے۔ آج یہ کالم میں نے پڑھا اخبار میں ایک ادیب کا، تو وہ سیاستدانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے کہ خدا را اردو پہ رحم کرو، مملکت کا تم نے بٹھا بٹھایا ہے، قوم کا بٹھا بٹھایا ہے، اب یہ اردو کو معاف کر دو آپ سیاستدان۔ اور ان کی مراد یہی جو مزاحیہ اردو ہے سیاستدانوں کی، کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں، وہ انہوں نے کہا کہ یہ ابھی پاکستان میں سب ٹانگیں کانپ رہی ہیں، بھول گئے، ابھی کوئی شاید ٹانگیں کانپنا سوچ کے لفظ ادا کرے گا، بے شعوری میں ہمیشہ کانپیں ٹانگیں گی سب کی ابھی۔ تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا کہ خدا را اردو پہ رحم کھو۔ تو عین ذہن کے مقابلے میں ہوتا ہے، عین اور ذہن یہ تقابل ہے آپس میں، ایک چیز عینی ہے، ایک ذہنی ہے۔ عین جو ذہن سے باہر حقیقت رکھتی ہو، اور وہ چیز جو تصور بن کر مفہوم بن کر ذہن میں آئے وہ ذہنی ہے۔ تصورات، علم، علوم، یہ سب ذہنیات ہیں، اور جو ذہن سے باہر واقعات ہیں یہ سب عینیات کہلاتے ہیں، ذہن سے باہر۔ زمین کی جو عینی حیثیت ہے، یعنی ذہن سے باہر جو حقیقت ہے زمین، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت میں ہے، اس کا صرف اللہ مالک ہے۔ عین کا مالک اللہ ہے، انتفاع کی مالکیت فرض کی گئی ہے تمہارے لیے، فائدے اور منفعت انسان کو گنجائش دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے کہ آپ زمین کے وسائل کے فائدوں کو مالک بن سکتے ہو، لیکن تمہاری مالکیت بھی حقیقی نہیں ہے، اعتباری اور فرضی ہے۔ ہم بہت سارے کام چلانے کے لیے یہ فرضی کام کرتے ہیں کہ فرض کر لو کہ
یہ چیز میری ہے، فرض کر لو یہ چیز آپ کی ہے، فرض کر لو، تو فرض کرنے سے یہ میری تیری ہو گئی ہے، فرض ختم کر دو پھر دوبارہ نہ میری ہے نہ تیری ہے یہ چیز۔ اور یہ بنیادی نقطہ ہے کہ انسان عینیت کا مالک نہیں ہے، کسی زمین پر موجود کسی آئین کا، کسی حقیقت خارجی کا مالک نہیں ہو سکتا انسان، چونکہ مالک ہونے کے لیے اس حقیقت کا انسان سے قیام وجودی ضروری ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کا انسان مالک بنتا ہے، انسان مر جاتا ہے، وہ چیزیں اسی طرح قائم رہتی ہیں۔ یہ زمینیں جن کے انسان مالک بنے ہوئے ہیں، یہ زمینیں ہزاروں سال سے موجود ہیں، اور انسان کی ہزاروں نسلیں مالکین سارے مر گئے ہیں۔ بس آپ کی ملکیت ہوتی تو آپ کے جانے سے یہ بھی ختم ہو جاتی، جیسے آپ کے جانے سے آپ کی بینائی ختم ہو گئی، آپ کی موت سے آپ کی آنکھیں بھی مر گئیں، آپ کے کان بھی مر گئے، آپ کے حواس بھی مر گئے، آپ کا ذہن بھی مر گیا، ہر چیز مر گئی آپ کے مرنے سے۔ مالک کے مرنے سے ملکیت خود ہی مر جاتی ہے، لیکن اگر مالک مر جائے ملک باقی ہو، یہ دلیل ہے کہ یہ اس کی ملکیت ہی نہیں تھی۔ اسی لیے یہ حقائق، یہ زمین تباہ نہیں ہوتی، باوجود انسان کوشش کرتا ہے، نہیں ہوتی تباہ زمین۔ کیوں نہیں ہوتی؟ چونکہ زمین کا مالک اللہ ہے، زمین کا وجودی تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور اللہ حی لا یموت، اللہ کو تو ختم نہیں ہونا۔ تو جب اللہ اختتام پذیر نہیں ہے، موت نہیں ہے، تو اللہ کی ملک بھی اختتام پذیر نہیں ہے۔ قیامت کا مطلب بھی یہ بالکل خاتمہ نہیں ہے، چھٹی، زیرو، سب زیرو۔ ہم قیامت کا مطلب ہی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ختم ہو کے پھر زیرو ہو جائے گا، نہ۔ قیامت کا مطلب ہوتا ہے انتقال، یعنی ایک نسل اپنا دنیاوی زمانہ طے کر کے اپنے اخروی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور یہ ایک مسلسل، ایک تسلسل ہے، ایک تسلسل کے ساتھ انسان بھی اور کائنات کے، چونکہ یہ ساری وجود، یہ نظام ہستی، یہ اللہ کی ذات سے قائم ہے، اللہ کی ذات نے اس کو وجود دیا ہے۔ تو یہ کب تک ہے؟ جب تک اللہ ہے، اور اللہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے، ازلی و ابدی ہے، سرمدی ہے۔ صرف یہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں اس سرزمین پر رہنے والے وہ قبروں میں پہنچ گئے ہیں، یہ نسل موجود ہے، یہ نسل تدریجاً اپنی اپنی باری پہ سب قبروں میں چلے جائیں گے، ان کی جگہ دوسری نسل آ جائے گی۔ وہ اپنی آخرت میں پہنچ رہے ہیں، یہ قدم رکھا ہے، یہ مثلا دادا آخرت میں چلا گیا ہے، پوتا ابھی پیدا ہوا ہے، ایک توازن قائم ہے، تسلسل ایک قائم ہے، یہ تسلسل جاری رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کی ذات سے مربوط ہے۔ یہ ختم کب ہوگا؟ جب ہم یہ فرض کر لیں فرض عدم اللہ کی ذات میں، وہ تو لا یموت ہے، حی لا یموت، اس نے ختم نہیں ہونا ہے۔ انسان مالک نہیں ہے ان اشیاء کا، جو بھی انسان کے مرنے کے بعد ادھر رہ جاتی ہیں، مرتی نہیں ہیں، یہ سب انسان کی ملکیت نہیں تھی یہ، لیکن یہ تھا کہ انسان ان کے فائدے کا مالک فرض کیا گیا ہے، لحاظ کیا گیا ہے۔ ان اشیاء کے اندر، ان وسائل کے اندر جو منفعت اللہ نے انسان کے لیے رکھی ہے، اس منفعت کی خاطر انسان کی مالکیت فرض کی گئی ہے، عینیت پر کوئی حق کسی کا نہیں ہے۔ اس لیے جس کے مالک نہیں ہے اس کو چھیڑ بھی نہیں سکتے آپ۔ جیسے کرایہ دار کرائے کے مکان میں کوئی تصرف کر سکتا ہے،
وہ یہ کہے کہ یہ نقشہ ٹھیک نہیں ہے، میں بلڈنگ گرا کے نیا نقشہ بناتا ہوں، یہ کمرہ تبدیل کر دیتا ہوں، یہ چھت اڑا دیتا ہوں، صحن کی جگہ کمرہ، کمروں کی جگہ صحن بنا دیتا ہوں، یہ اوپر کا پورشن بنا دیتا ہوں، نیچے کا حق نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے کسی چیز کو، نہ دروازے کو، نہ کھڑکی کو، نہ گرل کو، نہ ٹائل کو، نہ پتھر کو، کسی چیز کو۔ آپ صرف گھر میں رہ سکتے ہو، سکونت ایک فائدہ ہے، گھر کا انتفاع ہے، یہ آپ حاصل کر سکتے ہو، نفع، عین کو نہیں چھیڑ سکتے آپ۔ تو مالک مکان بھی اس کا مالک نہیں ہے، چونکہ وہ بھی فائدے کا مالک ہے، اور فائدے کا بھی حقیقی مالک نہیں ہے، فرضی، اعتباری، لحاظی مالک ہے یہ فائدے کا، قانونی مالک جس طرح یعنی اعتباری مالک ہے اس کا۔ اللہ کی ذات حقیقی مالک ہے، ہر چیز کی مالک اللہ کی ذات ہے، کائنات میں جو کچھ ہے اس سب کا مالک اللہ ہے، اور ملک حقیقی ہے اللہ کی، چونکہ یہ سب کچھ وابستہ ہے، قائم ہے اللہ کے وجود سے، اللہ کی ذات سے۔ ان کو ہستی اس نے دی ہے، ان میں تصرف اس کا ہے، ان میں اختیار اس کا ہے، ان کی پورے وجود پر احاطہ، سلطہ، قدرت، اختیار اللہ کا ہے۔ بس اللہ مالک ہے ہر چیز کا۔ اس آیہ شریفہ میں جہاں پر اللہ کی مالکیت کی طرف انسان کی رہنمائی کی گئی، اور یہ بہت بڑی ہدایت ہے، اگر ایک فرد بشر بھی دنیا کا یہ سمجھ جائے، مولا علی کو تو سمجھ میں آ گئی تھی کہ مالک اللہ ہے، میں کائنات کا مالک نہیں ہوں۔ علی علیہ السلام کی یہ زندگی کیوں تھی اس طرح کی؟ مالکانہ زندگی نہیں تھی، ورنہ علی علیہ السلام اتنی شجاع شخصیت، طاقتور شخصیت، شمشیر زن شخصیت، وہ کیا ان کے لیے یہ جائیدادیں، یہ پراپرٹی، یہ باغات قبضہ کرنا کوئی مسئلہ تھا، رکاوٹ تھی کوئی؟ جائز طریقے سے بھی یہ املاک حاصل کر سکتے تھے، اور اگر چاہتے تو طاقت استعمال کر کے بھی دوسروں سے لے سکتے تھے، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ لیکن دوسری طرف سے مشکل یہ تھی کہ یہ جس پر میں نے تسلط قائم کرنا ہے، اپنی اور اپنی اولاد کے لیے جو پراپرٹی بنانی ہے، میں تو مالک نہیں ہوں اس کا، مالک اللہ ہے، مجھے اس سے انتفاع کا حق دیا گیا ہے، نفع اٹھانے کا، فائدہ جو اس کے اندر میری ذات کے لیے، میرے خاندان کے لیے، میری زندگی کے لیے جو فائدہ ان وسائل کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، رکھا ہے، میں اسی حد تک مجاز ہوں اس سے وہ فائدہ اٹھانے کا، اس سے آگے تصرف ناجائز، غاصبانہ تصرف ہو جائے گا۔ اس لیے انبیاء نے بھی املاک، جائیدادیں، پراپرٹیز نہیں بنائی، کیونکہ وہ مالک نہیں ہے، مالک اللہ کی ذات ہے۔ یہ تو طاغوتی نظام ہے۔ طغیان یہ ہے کہ آپ جس کے مالک نہیں ہیں اس کے مالک بن بیٹھیں، اور جو اللہ کی ملکیت ہے اسے اپنی ملکیت سمجھ لیں، اور پھر انسانوں کا جس پر حق ہے فائدہ اٹھانے کا، وہ بھی سارا کچھ ان سے چھین لیں، انتفاع کے حق سے بھی انسانوں کو محروم کر دیں، فائدہ بھی انسانوں کو نہ اٹھانے دیں۔ یہ طغیان ہے، یہ طاغوتیت ہے، یہ ابدیت نہیں ہے۔ نماز پڑھ کے زمینوں پہ قبضے کریں، روزہ رکھ کے زمینوں پہ قبضے کریں، زیارتیں کر کے، حج کر کے زمینوں پہ قبضے کریں، یا بغیر حج کے کریں، دونوں طغیان ہیں۔ ایک مقدس طغیان ہے، ایک نامقدس طغیان ہے۔ چونکہ آپ نماز پڑھ کے، صلواتیں پڑھ کے قبضے کریں، تقدس کا رنگ بھی دے دیا نا آپ نے، جس طرح مسجدوں کے نام پر زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں، مقدس قبضہ ہے یہ۔ مدرسہ بنانے کے لیے دوسروں کی زمین پہ قبضہ کر لیا، غصب کر لیا، مقدس قبضہ ہے یہ۔ تو مقدس ہونے سے قبضہ ہی رہتا ہے، ناجائز ہی رہتا ہے، جائز تو نہیں ہو جاتا۔ مومن بن کر یہی قبضے کرتے رہیں، یا
سیکولر بن کر، غیر مومن بن کر قبضے کرتے رہیں، دونوں میں عمل جرم ایک جیسا ہے، طغیان ایک جیسا ہے۔ یہ طاغوتی زندگی ہے، عبدیت کی زندگی، بندگی کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے، حقیقی مالک ہے، یعنی تمام حقائق موجودات کائنات کے، ان کا وجود اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ سے قائم ہے، ارادہ خدا سے قائم ہے، ذات خدا کے ساتھ قائم ہے، اور اسی لیے باقی ہے۔ انسان آ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جا رہے ہیں، زمین و آسمان باقی ہیں، کیوں؟ کہ اللہ کے ہیں۔ یہ ایک صورت میں ختم ہو سکتے ہیں، اگر ہم فرض کریں الیاذ باللہ کہ اللہ میں فرض عدم کریں، پھر یہ ساری چیزیں معدوم ہو جائیں گی۔ اللہ مالک ہے، اور مالکیت خداوند تبارک و تعالی، اس کا جو پہلو اللہ کی مالکیت کا انسان کی ہدایت سے مربوط ہے۔ جس مالکیت کو انسان نے سمجھنا ہے، اور ضروری ہے کہ میں یہ مالکیت اللہ کی یہاں تصدیق کروں، اس میں میری ہدایت ہے۔ اگر میں یہ اللہ کی مالکیت درک کیے بغیر زندگی گزار رہا ہوں، یہ گمراہی ہوگی۔ اللہ مالک ہے یوم الدین کا، ایک ملکیت کا میدان اللہ کا یوم الدین ہے۔ اب یوم الدین میں بھی ہم نے اس کا خود سے مفہوم بجائے قرآن سے معانی لینے کے، قرآن سے معانی لے کے اردو میں قرآن کے معانی فارسی میں منتقل کریں، اردو ہندی کے معانی قرآن میں منتقل کر دیے ہیں۔ یہ ابھی تک جو کام مترجمین نے اور مفسرین نے کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ بجائے وحی سے ہدایت لیتے اور انسانوں کو دیتے، زبانوں میں منتقل کرتے، زبانوں اور تہذیبوں سے اٹھائے ہیں، مطالب اٹھا کر قرآن کو دے دیے ہیں۔ چونکہ ہم اپنی بول چال میں اردو میں یوم دن کو کہتے ہیں، یوم کا ترجمہ دن کرتے ہیں۔ دن رات کے مقابلے میں ایک طلوع شمس کے درمیان جو زمان ہے، اس کو ہم یوم کہتے ہیں، اور یہی ہم نے ترجمے میں لحاظ کیا ہے کہ اللہ دن کا مالک ہے، تو رات کا کون مالک ہے؟ اب جہاں بھی آپ معنی کریں گے تو ساتھ سوال اٹھے گا کہ دن اللہ کا ہے، راتیں کس کی ہیں؟ اگر راتیں اللہ کی نہیں ہیں، کیوں نکال دیا ملکیت خدا سے رات کو؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ نے یوم کا مصداق، یوم کا معنی بنا دیا ہے۔ وہ غلطی جو اکثر قرآن فہمی، دین شناسی میں ہوتی ہے روزانہ، وہ یہ غلطی ہے جس کی طرف بارہا پہلے بھی رہنمائی کی ہے، نشاندہی کی ہے اس کی، کہ ہم معانی اور مصادیق میں آپس میں خلط کر دیتے ہیں۔ معانی کی جگہ مصادیق لے آتے ہیں، مصادیق کی جگہ معانی۔ یہ کم ہوتا ہے کہ مصداق کی جگہ معنی لے آئیں، ہمیشہ معانی کی جگہ مصادیق رکھ دیتے ہیں ہم، اور پھر مصداق کو معنی بنا کر پھر خود ہی اس معنی جو ہم نے خود بنایا ہے اس کے اثرات کا شکار خود ہو جاتے ہیں۔ جیسے کرسی، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی، اس کرسی کو ہم ترجمہ کرتے ہیں، معنی نہیں لحاظ کرتے، مصداق، کرسی کا مصداق جو آپ کے دفتر میں ہے، جو آپ کے کلاس روم میں ہے، جو آپ کے گھر میں ہے، یہ لکڑی کی بنی ہوئی یا لوہے کی بنی ہوئی یا کسی بھی جنس کی بنی ہوئی کرسی، اس کو آپ نے کرسی سمجھا کہ یہ معنی کرسی کا یہ معنی ہے۔ لفظ
معانی کے لیے مقرر ہوتے ہیں، لفظ مصادیق کے لیے نہیں ہوتے۔ لفظ معانی تک پہنچاتے ہیں، معانی مصادیق پر تطبیق ہوتے ہیں، فٹ ہوتے ہیں۔ یہ اصول ہے، قاعدہ ہے یہ۔ لیکن اس بیچ میں انسان سے جو غفلت ہوتی ہے، چشم پوشی کرتا ہے، الفاظ اور مصادیق کے درمیان معانی جو اصالت رکھتے ہیں، اصل ہیں، انہیں بھول جاتا ہے، اور الفاظ کے استعمال سے سیدھا ذہن مصادیق کی طرف دوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کرسی باقاعدہ آپ اپنے علاقے میں جیسی کرسی آپ کے علاقے میں ہے ویسی اللہ کے لیے فرض کر لیتے ہیں آپ۔ اگر آپ لکڑی کی کرسی استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی بھی اس طرح بنا لیتے ہیں، لوہے کی ہے تو اللہ کی کرسی اس طرح بنا لیتے ہیں۔ کرسی اس چوکھٹ کے لیے نہیں ہے، کرسی کا ایک معنی ہے، اس معانی کے مصادیق میں سے ایک یہ مصداق ہے، معنی ہے کرسی کا، اس کا یہ مصداق ہے۔ یا جیسے دوسرا لفظ ہے قلم، قلم جو ہی ہم استعمال کرتے ہیں فوراً یہ جس سے ہم لکھ رہے ہیں جو اپنے ہاتھ میں ہے اس کی طرف فوراً ذہن ہمارا دوڑ کر آ جاتا ہے، یہ مصداق ہے قلم کا، معنی نہیں ہے قلم کا۔ لوح و قلم وہ یہ نب والا پین نہیں ہے، بال پوائنٹ نہیں ہے، مارکر نہیں ہے، پوائنٹر نہیں ہے، یہ نئے کا بنا ہوا قلم نہیں ہے، وہ سرے سے جسمانی قلم نہیں ہے، چونکہ یہ مصادیق ہیں، یہ معنی نہیں ہے قلم کا جو آپ استعمال کر رہے ہیں، قلم کا معنی اور ہے۔ اور اس طرح آپ قس الہٰذا تمام معارف قرآنی میں یہ خطا اور یہ غلطی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں قرآن کی ہدایت ہم دریافت نہیں کر پاتے۔ یوم مصداق، یوم کا جو ہم نے سمجھا ہوا ہے یا مانوس ہے جس سے ہم دن، سورج طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے کے درمیان، قرآن کریم میں بہت کثرت سے یوم اور ایام کا استعمال ہے، سینکڑوں آیات ہیں جن کے اندر یوم اور ایام ذکر ہوئے ہیں، اور یوم کا اضافہ بہت ساری چیزوں کی طرف ہے، یوم الآخر، یوم القیامہ، اور اسی طرح یوم الدین، متعدد امور کی طرف یوم کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ہم نے ایک ترجمہ ذہن میں رکھا ہوا ہے ڈپٹی صاحب والا، دن، لہذا قیامت کا دن، آخر کا دن، دین کا دن، فلاں کا دن، دن کو ہر جگہ جہاں یوم آیا ہے وہاں دن بھی ہم ذکر کرتے جاتے ہیں۔ یوم کا مطلب دن نہیں ہے، یوم کا مطلب ایک زمانہ ہے، یوم کا معنی زمانہ۔ آپ کہتے ہیں نا ہمارے بچپن کے زمانے کی بات ہے، ہمارے دادا کے زمانے کی بات ہے، یہ تو نہیں کہتے ہمارے دادا کے دنوں کی بات ہے، اور دادا کی راتیں آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی جملہ استعمال نہیں کرتا ہمارے دادا کے دنوں کی بات ہے، ہمارے دادا کے زمانے کی بات ہے۔ یہ مثلاً آپ کہتے ہیں یہ عصر یا زمانہ غیبت، زمانہ ظہور، زمانہ کہتے ہیں آپ، دن تو نہیں کہتے، غیبت کے دن، ظہور کے دن، دن ہر جگہ تو نہیں یوم کے نیچے لکھنا آپ نے، زمانہ ہے۔ اور یوم کسی خاص زمانے کو نہیں کہتے، ایک خصوصیت اس میں ہوتی ہے زمانے میں، لیکن حد کے لحاظ سے یعنی بڑا اور چھوٹا ہونے کے لحاظ سے اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ یوم کتنے گھنٹے کا زمانہ یوم کہلاتا ہے، 12 گھنٹے کو یوم کہتے ہیں،
24 گھنٹے کو یوم کہتے ہیں، 72 گھنٹے کو یوم کہتے ہیں، 48 گھنٹے کو یوم کہتے ہیں. نہ، یوم کے لیے کوئی گھنٹے اور لمحات، دقیقے معین نہیں ہیں. یوم بہت مختصر بھی ہو سکتا ہے، یوم متوسط بھی ہو سکتا ہے، یوم بہت طولانی بھی ہو سکتا ہے. یوم زمانے کو کہتے ہیں، اور اس میں زمانہ خواہ رات ہو یا دن، جس کو ہم کہتے ہیں روشنی ہو یا اندھیرا، یہ دونوں زمانہ ہیں. جب آپ کہتے ہیں ہمارے دادا کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ راتیں شامل نہیں ہیں اس میں. زمانہ مجموعہ، وہ جتنا زمانہ گزرا ہے جو ان کا عہد کہلاتا ہے وہ یوم ہے ان کا، ایام یا یوم. بس چھوٹا اور بڑا ہونا یوم میں شامل نہیں ہے کہ یوم کتنی حد کے زمانے کو کہتے ہیں. کوئی حد نہ استعمال میں، نہ لغت میں، نہ قرآن میں اس کی یہ حد نہیں. اگر حد بتانی ہو تو ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ 5000 سال کا یا 50,000 سال کا یوم ہے. وہ حد الگ سے مقرر کرنا پڑتی ہے کہ یوم ہے، لیکن کتنی حد کا، کتنی مقدار کا ہے. مقدار یوم کے اندر شامل نہیں ہے. یوم کو کسی اضافی لفظ کے ساتھ مقرر کرنا پڑتا ہے کہ اتنی مقدار کا یوم ہے، اتنا لمبا یا اتنا چھوٹا یوم ہے. یوم زمانہ ہے. یہ ایک پہلو ہے کہ اس پہلو سے محدود نہیں ہے، زمانہ مطلق ہے. دوسری خصوصیت، یوم اس زمانے کو کہتے ہیں جس زمانے میں کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہو، کوئی اہم رویداد واقع ہوئی ہو، یا کوئی اہم اقدام اس میں عمل انجام پانا ہو. یہ خصوصیت ہے زمانے کے ساتھ کہ زمانہ مختص ہو جاتا ہے. یوم، جس زمانے کو ہم یوم کہتے ہیں، یوم یعنی اس میں کچھ ہوا ہے. یہ وہ زمانے کی بات ہو رہی ہے جس میں کچھ ہوا ہے یا کچھ ہونا ہے. بس یوم زمانہ ہے، چھوٹا بڑا ہونے اور مقدار کے لحاظ سے اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. اور یہ خصوصیت اس کی البتہ ضروری ہے کہ یوم اس زمانے کو کہتے ہیں. یوم مطلقہ زمان کو نہیں کہتے کہ یوم اور زمان مترادف ہو جائیں. یوم زمانے کے اس حصے کو کہتے ہیں جس میں کوئی اہم رویداد ہونی ہے، کوئی واقعہ ہونا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حقیقت ظاہر ہونی ہے، یا انسانوں نے اور اقوام نے کوئی قدم اٹھانا ہے، یا ان کی زندگیوں میں کوئی اہم واقعہ رونما ہونا ہے. اس کو یوم کہیں گے ہم. جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان آزاد ہوا، یوم پاکستان، وہ زمانہ جس میں ایک مملکت وجود میں آئی، یہ یوم ہے. ناگوار اور خوشگوار دونوں واقعات جس زمانے میں ہوں، اور وہ اہم واقعات ہوں، یادگار واقعات ہوں، تاثیر گزار واقعات ہوں، اور ان کے اثرات دوسروں کے اوپر اور نسلوں کے اوپر پڑنے والے ہوں، ان واقعات کے ساتھ مختص زمانے کو یوم کہا جاتا ہے. خوب، پس یوم ہم جب ترجمہ کریں یا تفسیر کریں یا سنیں، جب قرآن میں، خصوصاً قرآن کے اندر، قرآن کے علاوہ یوم دنوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یوں نہیں کہ اب آپس میں جو یوم کہتے ہیں تو اس میں بھی دن مراد نہ لیں. آپس میں جو ہم بات چیت کرتے ہیں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں یوم سے مراد دن ہی لیتے ہیں. قرآن کریم میں یوم سے مراد زمانہ ہے، مختصر بھی ہو سکتا ہے، متوسط بھی، لمبا زمانہ بھی، جس میں کوئی اہم خصوصیت ہو اور اہم رویداد اس کے اندر انجام پانی ہو یا انجام شدہ ہو. یوم الدین، یوم الدین کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے یوم روز جزا. دین کا ترجمہ جزا.
اور روز جزا سے مراد پھر قیامت، کہ اللہ مالک ہے یوم الدین کا، یہ قرآن نے فرمایا ہے، لیکن سمجھا ہم نے کیا ہے، یا علماء نے اور ہمیں سمجھایا ہے کہ یوم الدین سے مراد جزا ہے، یعنی اللہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ جزا کا دن کون سا ہے؟ قیامت، محشر، اس دن کا مالک اللہ ہے۔ خوب اگر قیامت ہی کہنا تھا تو قرآن میں تو بہت ساری آیات کے اندر یوم القیامہ خود قرآن نے کہا ہے، یوم القیامہ۔ اب ہم ان آیات کو ساتھ ساتھ توجہ رکھیں، کتنی آیات میں قرآن مجید نے قیامت کو یوم القیامت ہی کہا ہے، اس کو یوم الدین نہیں کہا۔ اور ضرورت کیا ہے کہ یوم القیامت کو آپ یوم الدین کہیں؟ کوئی اضطرار ہونا چاہیے۔ اگر یوم القیامہ مراد تھا تو یوم القیامہ ہی کہہ سکتے تھے اس کو، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے اور کثرت سے کہا ہے۔ کم آیات نہیں ہیں جن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یوم الآخر اور یوم القیامہ۔ یسأل ایان یوم القیامہ، سوال یہ کرتے ہیں کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ اسی طرح یوم الدین بھی قرآن میں متعدد آیات کے اندر استعمال ہوا ہے۔ یکذبون بیوم الدین اور یصدقون بیوم الدین، یوم الدین بھی استعمال ہوا ہے، یوم القیامہ بھی استعمال ہوا ہے، اور یوم الآخر بھی استعمال ہوا ہے۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، لفتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ۔ متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے یوم قیامت کو یوم الآخر بھی کہا ہے اور یوم القیامہ بھی کہا ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، یوم القیامہ متعدد آیات میں، 20 آیات میں قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ یوم الآخر اس سے بھی زیادہ استعمال ہوا ہے۔ تو اب یوم الآخر بھی قیامت کا دن ہے، یوم القیامہ بھی قیامت کا دن ہے، اور دیگر اور بھی خصوصیات یوم القیامہ کی ذکر کی گئی ہیں۔ اس کو یوم کہا گیا ہے، قیامت کے منظر کو یوم کہا گیا ہے۔ اور یوم الدین بھی قرآن مجید میں متعدد آیات میں یوم الدین استعمال ہوا ہے۔ اس کو بھی جہاں یوم الدین ہے اس کو قیامت کا ہی ترجمہ کیا گیا ہے۔ ظاہر دین کے معانی میں سے قیامت نہیں ہے۔ دین کا معنی ہے اطاعت، انقیاد۔ دین اطاعت و انقیاد کو کہتے ہیں، اور اگر وہ حاصل مصدری معنی کریں، اس میں مصدری معنی، وہ ضابطہ و قانون و فرمان جس کی اطاعت کی جائے، جس کی اطاعت لازمی ہو، اس قانون کو دین کہا جاتا ہے۔ ایک ہی معنی ہے دین کا، 70 معانی نہیں ہے۔ عموماً جب نوخیز علماء شروع کرتے ہیں قرآن کی تفسیر، اپنی علمی ابہت و علمی دبدبہ اپنا شروع کرتے ہیں، تو وہ آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ مالک یوم الدین، دین کے 70 معانی ہیں۔ وہ اب 70 ڈھونڈتے رہو، پہلے تو 70 تلاش کرو، کہاں سے ڈھونڈ کے لو، 70 تعداد پوری کرو۔ جب 70 پورے کر لیں گے تو پھر آپ یہ تعین کریں گے کہ اس آیت میں ان 70 میں سے کون سا معنی مراد ہے، اور اس کے لیے کسی نے آج تک یہ معجزہ نہیں کیا کہ 70 میں سے قرینہ ثابت کر کے فلاں معنی مراد ہے۔ ایک معنی مراد ہے، باقی استعمالی معانی لوازم میں معنی ہوتے ہیں۔ جزا و سزا انقیاد اور اطاعت کا لازمہ ہے،
جزا و سزا دین کا معنی نہیں ہے، یا دین کے لفظ دین استعمال ہو، دال کے نیچے کسرہ ہو، زیر ہو، دین پڑھتے ہیں، اگر اس کے اوپر زبر ہو تو دین، اور دین کا معنی قرض ہوتا ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ ایک دین کا مطلب اگر زبر کے ساتھ ہو دین تو قرض ہے، اگر دین ہو تو اس کا معنی اطاعت ہے۔ نہ، دین ہو دین ہو، یہ حرکات بعد میں اضافہ ہوتی ہیں۔ اصل بنیادی لفظ دال یہ نون، دینا دین دین، اس کا ایک ہی معنی ہے اطاعت اور انقیاد۔ انقیاد اس آمادگی کو کہتے ہیں جو انسان کسی فرمان کو بجا لانے کے لیے اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ جیسے قنوت کا مطلب، قنوت آمادگی اطاعت کو کہتے ہیں، بالکل حاضر ہو کر۔ قنوت ہم جو جس طرح علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور، اسی طرح قنوت بھی ملا کا قنوت اور ہے، مجاہد کا قنوت اور ہے۔ قرآنی قنوت قانت اللیل، قانت اللیل جو لیل کو قانت ہوتا ہے، قنوت کی حالت میں لیل گزارتا ہے۔ تو ہمارا قنوت یہ ہے کہ نماز کی دوسری رکعت میں ایک دعا پڑھ دیں ہاتھ اٹھا کے۔ اب بعض تو زحمت نہیں کرتے دعا پڑھنے کی، صرف وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تاکہ دیکھنے والا کوئی ہے تو نوٹ کر لے کہ میں نے قنوت پڑھا ہے، دعا نہیں پڑھتے۔ قنوت دعا پڑھنے کو نہیں کہتے، نہ ہاتھ اٹھانے کو کہتے ہیں، نہ ہاتھ اٹھا کے دعا پڑھنے کو قنوت کہتے ہیں۔ قنوت تیاری کو کہتے ہیں، آمادہ۔ آمادہ بھی نہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر بھی، اور مکمل طور پر آمادہ ہو۔ یعنی اگر آپ نے دیکھنا ہو تو یہ فوجی سپاہی جن کو ان کا کمانڈر جب آرڈر کرتا ہے، حاضر کرتا ہے، بلاتا ہے ان کو، اور وہ بوٹ پہن کے، وردی پہن کے، بیلٹ باندھ کے، اسلحہ لے کے آ کر سلوٹ کرتا ہے، یس سر، یہ قنوت ہوتا ہے، اس کو قنوت کہتے ہیں۔ یہ تیاری، کیا آیا ہے، کیا لینے کے لیے؟ بریانی لینے نہیں آیا، نہ افطار لینے آیا ہے، فرمان سننے آیا ہے۔ سر، فرمان، حکم، آرڈر۔ اسے پتہ ہے کہ کمانڈر نے بلایا ہے تو مجھے افطار کے لیے نہیں بلایا، فرمان دینے کے لیے بلایا ہے، اور میں نے فرمان سن کے بجا لانا ہے۔ اور فرمان بجا لانے کے لیے یہ نہ ہو کہ کمانڈر مجھے حکم دے میں بوٹ ڈھونڈتا رہوں۔ سنا ہوا ہے نا وہ ڈرائیور والا ماجرا کہ ابھی تو جوتے ڈھونڈ رہا ہوں میں۔ تو وہ قنوت نہیں ہے، قانت نہیں ہے وہ سپاہی جس کو آرڈر مل جائے اور وہ جوتے ڈھونڈ رہا ہو، جرابیں باندھ رہا ہو، پہن رہا ہو، تسمے باندھ رہا ہو، وردی ڈھونڈ رہا ہو، چابیاں ڈھونڈ رہا ہو۔ اس کا مطلب ہے تیار نہیں ہے۔ تیار فرد، قانت اس کو کہتے ہیں جس نے یہ سارے اطاعت کے وسائل سارے مہیا کر لیے ہوں، بس صرف آخری مرحلہ کیا ہے کہ فرمان صادر ہو۔ اگر فرمان صادر ہوگا، یہ جو اس کا پاؤں پٹخ کے ہاتھ اٹھا کے سیلوٹ کرنا ہے، اپنی آمادگی کا اظہار کرتا ہے، یہ قنوت ہے۔ انقیاد وہ قانون جس کی اطاعت کے لیے بالکل آمادہ ہو قوم اور فرد، اور جو ہی وہ دینی یا قانونی دستور آئے فوراً اس کو بجا لائیں، یہ دین ہے۔ اس کے مقابلے میں کفر ہے، انکار، فرمان کا انکار، اطاعت نہیں کرنی، معصیت، عصیان، نافرمانی۔ دین اطاعت ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے احکام اپنے بندوں کے لیے نازل کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو ہماری ہدایت کے احکام فرامین نازل کیے ہیں، ان کو بھی دین کہا ہے۔ یہ اصالتاً تکالیف ہیں، عربی میں ان کو تکلیف کہتے ہیں، اردو میں تکلیف چوٹ کو کہتے ہیں، درد کو۔
اور عموماً آپ کو جسم میں ہوتی ہے تکلیف، سر میں تکلیف، پیٹ میں تکلیف، گھٹنے میں تکلیف، دانت میں تکلیف ہوتی ہے، یہ اردو تکلیف ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمہ جوادی عام علی دامت ظل العالی ایک ہندی ان کے پاس گئے، پاکستانی، یعنی پاکستانی لیکن امریکہ میں مقیم پاکستانی، جو اب شاید پاکستان سے ان کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ تو وہ آئے، انہوں نے ٹوٹی پھوٹی فارسی بولتے تھے، ان کے گھٹنوں میں درد تھا اور وہ اپنی شکایت کر رہے تھے، دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے کہ مجھے درد ہے، آپ دعا کریں۔ تو انہوں نے فارسی جو بولی، وہ گلابی فارسی، اس میں انہوں نے کہا کہ آغا من تکلیف داری، من تکلیف داری۔ تو اب فارسی میں تکلیف کا مطلب ہوتا ہے وظیفہ، فریضہ، ذمہ داری۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ اس کو کس نے ذمہ داری دی ہے، جو کہ یہ بندہ خدا اس کے اوپر کیوں ذمہ داری ڈال دی ہے آپ نے؟ تو میں نے انہیں سے عرض کیا کہ یہ تکلیف داری کا مطلب ہے کہ اس کے گوڈے میں درد ہے، یہ ذمہ داری نہیں بیان کر رہا، یہ اردو والی تکلیف بیان کر رہا ہے۔ بہت ہنسے وہ کہ تکلیف کا یہ معنی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تکلیف درد کو بھی کہتے ہیں۔ احکام کلفت ہیں، مکلفیت ہے، انسان مکلف ہے اللہ کی طرف سے، اس کے لیے یہ کلفتیں ہیں۔ ان تکالیف کو، ان کلفتوں کو، اس مکلفیت کو، احکام کو دین کیوں کہا ہے؟ یہ احکام واجب، حرام، مستحب، مکروہ، اس کو دین کیوں نام دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ سارے فرامین اطاعت کے لیے ہیں، واجب الاطاعت ہیں، اطاعت کی وجہ سے دین کہلائے ہیں یہ، ورنہ خود ان کا نام اپنا دین نہیں ہے، ان کا نام ہے شرائع، قوانین، احکام، وظائف، تکالیف۔ ان وظائف، تکالیف، شرائع کو، ذمہ داریوں کو دین کا عنوان دیا ہے قرآن نے۔ دین کس پہلو سے کہا ہے؟ چونکہ واجب الاطاعت ہیں، انقیاد اور اطاعت کے لیے ہیں یہ سب۔ دین وہ قانون جس کی اطاعت کی جائے۔ میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا، ایک مجلس میں عنوان رکھا گیا تھا اسلام ہمارا دین ہے، تو وہ مختصر سا ٹائم تھا 10 منٹ کا، تو میں نے اسی کی وضاحت کی کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ اسلام ہمارا دین ہے، اسلام ہمارا عقیدہ ہے، اسلام ہمارا نظریہ ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، یہ کہیں ٹھیک ہے، دین کہاں ہے ہمارا؟ دین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اطاعت ہم اسلام کی کرتے ہیں، وہ قانون رائج ہمارے ملک و مملکت کا جس کی اطاعت کی جا رہی ہو، وہ اسلام ہے۔ کہاں ہے اسلام؟ آپ کی عدالتوں میں اسلام ہے؟ آپ کی سیاست میں اسلام ہے؟ کہاں ہے؟ یہ تو دھوکہ اپنے آپ کو دیا ہوا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، نہیں ہے آپ کا دین۔ آپ کا دین وہ قانون ہے جس پر آپ عمل پیرا ہیں۔ قبائلی ہیں تو وہ قبائلی قوانین جن کی اطاعت کرتے ہیں وہ آپ کا دین ہے۔ آبا و اجداد کی تہذیب و رسومات ہیں، وہ آپ کا دین ہے۔ جس کی اطاعت کر رہے ہیں وہی دین ہے آپ کا، نہ کہ جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ دین ہے آپ کا۔ دین اطاعت سے وجود میں آتا ہے۔ اگر اطاعت نہ ہو، مثلا جس کی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ آپ کا دین نہیں ہے، یہ نصاب ہے آپ کا۔ دین اس کو نہیں کہتے جو پڑھا جائے، دین اس کو نہیں کہتے جو تقریریں کی جائیں، دین اس کو نہیں کہتے جس کی تشریح کی جائے، درس دیا جائے، دین اس کو کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے۔ ہم دین پڑھ رہے ہیں نہ، ہم احکام کا نصاب پڑھ رہے ہیں، فقہ پڑھ رہے ہیں، احکام فقہیہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ احکام فقہیہ اطاعت نہیں ہو رہے، یہ دین نہیں بنایا۔
دین اس کو ہم نے بنانا ہے، اللہ نے اسے دین مقرر کیا ہے ہمارے لیے، اور ہم نے اس کو دین اپنانا ہے، قبول کرنا ہے، یعنی اطاعت کرنی ہے اس کی۔ اب ہم روایات سے ہٹ کر صرف قرآن کو دیکھیں اور آیات قرآن کو، تو مالک یوم الدین کا مطلب، مالک یوم الدین کا مطلب کیا بنتا ہے؟ مالک صاحب اختیار، صاحب فرمان، صاحب تصرف، مالک حقیقی اللہ ہے۔ یوم زمانہ، زمانے کا مالک اللہ ہے۔ کون سا زمانہ؟ اطاعت و دین کا زمانہ۔ یہ ترجمہ ہے سیدھا اس آیہ شریفہ کا۔ دین اطاعت ہے، اور وہ فرامین ہیں جن کی اطاعت کی جائے، وہ احکام ہیں جن کی اطاعت کی جائے۔ یہ دین، یہ احکام اگر اطاعت ہو رہے ہیں، اور جس زمانے میں اطاعت ہو رہے ہیں، اور جو نسل اطاعت کر رہی ہے، ان کے لیے یہ یوم الدین ہے۔ اگر اطاعت ایسے زمانے میں ہے جس میں دین ان کا قانون ہے، دین پر اطاعت ہو رہی ہے، دین کا پر عمل ہو رہا ہے، یہ تمہارا یوم الدین ہے۔ لیکن اگر دین تم نے رکھا ہوا ہے لڑائی جھگڑے کے لیے، اطاعت کسی اور کی کر رہے ہو، تو یوم الدین ہی نہیں ہے تمہارا، تو ابھی ایام دین شروع نہیں ہوئے۔ ایام الدین اس وقت شروع ہوں گے جب اطاعت شروع کرو گے، جب عمل شروع کرو گے اس کے اوپر۔ ابھی تو آپ کا زمانہ اطاعت ہے، آیا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ مالک ہے یوم الدین کا۔ خب یہاں انسان کے لیے رہنمائی ہے، بہت باریک نقطہ ہے کہ اللہ اس زمانے کا مالک ہے جس میں احکام الہیہ کی اطاعت ہو، انقیاد ہو، پیروی ہو، لاگو اور نافذ ہو، یعنی حاکمیت خداوند تبارک و تعالی۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ بیان کیا ہے، برخلاف مشہور مفسرین کے، یہ بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے، وقت ظاہر تمام ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طیبین۔